آداب ناظرین، میں ہوں امتیاز خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف اردو۔ ناظرین، کچھ لوگ اپنی عمر سے بہت زیادہ جیتے ہیں، اتنا جیتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد برسوں نہیں بلکہ کبھی کبھی تو صدیوں انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ آج جس شخصیت کو لے کر کے ہم آپ کے سامنے آئے ہیں وہ شخصیت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ جی ہاں، ہماری مراد ہے مالیگاؤں کے مخیر قوم سید محمد خلیل صاحب۔ جی ہاں، سید خلیل صاحب کو عمر طبعی تو صرف 59 برس ملی تھی، لیکن آج ہم سے جدا ہوئے ان کو 41 برس ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود ہم انہیں یاد کرتے ہیں، کیونکہ ہم انہیں کیوں نہ یاد کریں؟ ان کے کام، ان کی خدمات صرف مالیگاؤں میں نہیں بلکہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں بکھری پڑی ہے۔ آئیے وائس آف اردو کے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، جس میں ایسی شخصیات کو جنہوں نے سماج کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ان کے کاموں کو اجاگر کرنا ہے، تاکہ نئی نسل یہ جان سکے کہ ان کے جو پیشرو تھے، ان کے اسلاف تھے، انہوں نے ان کے لیے کیا کچھ خدمات کی ہیں۔ خلیل قوم و ملت سید محمد خلیل کا جنم 2 دسمبر سن 1924 کو حاجی عبدالکریم صاحب کے یہاں ہوا۔ کم سنی ہی میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، چنانچہ آپ اپنے نانا حاجی عبدالستار کے سایہ عاطفت میں آ گئے۔ فائنل تک پڑھائی کی اور 14 سال کی عمر سے اپنے 3 ماموؤں کے ساتھ کاروبار میں لگ گئے۔ سود کی دکان میں جلد ہی کاروبار کی باریکیاں سیکھیں اور چند ہی برسوں میں ایک کامیاب تاجر بن کر ابھرے۔ اپنے نانا کے وسیع کاروبار کو مزید آگے بڑھانے میں کلیدی کردار نبھایا۔ یہی وجہ ہے کہ انتقال سے قبل آپ کے نانا نے آپ کے حق میں وصیت کی کہ وارثین میں ان کا حصہ بھی ان کے 3 ماموؤں کے برابر ہوگا۔ بعد میں انہی کے ساتھ شراکت میں کاروبار کو مزید ترقی دی۔ پھر اپنے دوست حامد حسن المعروف بابو رافضی کو بھی اس پارٹنرشپ کا حصہ بنایا۔ 5 افراد کی یہ شراکت پھلتی پھولتی رہی۔ سن 1958 میں 2 ماموؤں حاجی عبدالجبار اور حاجی عبداللطیف نے اور سن 60 میں تیسرے ماموں حاجی عبدالوکیل نے علیحدگی اختیار کی، جبکہ سن 68 تک یعنی بابو رافضی کے انتقال تک ان کی شراکت چلتی رہی۔ اسی طرح محمد عمر کتھے والے سے ایسی دوستی کی جو آپ کی آخری سانس تک قائم رہی کہ خلیل سیٹھ جو کام کرتے عمر مقدم ان کے ساتھ ساتھ رہتے، بلکہ خلیل سیٹھ کے گزر جانے کے بعد 95 سال کی عمر میں انتقال تک محمد عمر مقدم اس خانوادے کی سرپرستی کرتے رہے۔ تو پہلی سائزنگ وہ ہم لوگوں کا 1 ایکڑ تھا، وہ پہلے وہ میرے دادا سے خریدے تو وہاں سائزنگ ڈالے۔ اس سے پہلے ان کا رنگین کا کاروبار بڑا اچھا تھا، سود کی دکان تھی۔ تو سائزنگ کے بعد جو دونوں کی پارٹنرشپ چلی، ماشاءاللہ بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ اس دوران خلیل سیٹھ مرحوم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ پاور لوم کے کاروبار میں پروڈکشن پر تو ان کا کنٹرول ہو سکتا ہے، لیکن تیار مال کی فروخت کے لیے کسی ایسی فرم سے شرکت ضروری ہے جو اس فیلڈ میں ماہر ہو۔ چنانچہ سن 1958 میں ممبئی میں سود کے بڑے بیوپاری رمیش جینتی لال شاہ سے پارٹنرشپ کر لی۔ یہ شراکت اتنی مضبوط و مستحکم ہوئی کہ آپ اور رمیش صاحب کے انتقال کے بعد آج یعنی 66 برس گزر جانے کے بعد بھی تیسری نسل تک یہ بحسن و خوبی جاری ہے، جو کہ اس ملک کے لیے ایک شاندار مثال ہے کہ 2 الگ مذہب کے ماننے والے اگر ایمانداری اور باہمی اعتماد کے سہارے آگے بڑھیں تو کاروبار کو ترقی کی اس منزل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ Actually this thing started because there are capabilities for everybody. ایک آدمی کی پروڈکشن لائن کی ہے، ایک آدمی کی سیلز کی ہے، ایک آدمی کا ویژن مارکیٹ میں کیا بکتا ہے اس کو فنیشنگ کر کے کیا بنا کے بیچنا چاہیے۔ So everybody has a different role, and because of that different role these 2 people came together and they worked together, and it is a question of faith, trust. بانڈ اور ٹرسٹ ہے تو سب کچھ صحیح ہے۔ خلیل سیٹھ مرحوم نے جب رنگین ساڑیوں سے گرے کپڑوں کی طرف توجہ مرکوز کی تو خود کو محض کپڑے بنانے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ شہر میں پہلا ڈائنگ و پروسیسنگ سینٹر قائم کر کے اس صنعت کو استحکام کا راستہ دکھایا۔ وقت کے ساتھ پاور لوم ہو، سائزنگ ہو یا پروسیسنگ، ہر میدان میں آگے بڑھتے گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹوں اور اب تو پوتوں نے بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے
لیٹسٹ مشینوں کے ساتھ اپنے بزنس کو اپ گریڈ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی کاروبار مسلسل ترقی کرتے ہوئے پہلے سے کئی گنا بڑھ چکا ہے، اور آج مالیگاؤں MIDC میں انٹرنیشنل کوالٹی کے پاور لومز کی سب سے بڑی فیکٹری انہی کی ہے۔ As and when technology changes, you have to upgrade yourself to suit yourself and stay in the market. And if that is there in both the families, then this is going to go on and on. There is no end to anything. محمد خلیل صاحب نوجوانی ہی میں سیٹ ہو چکے تھے۔ اسی وقت سے آپ نے فلاحی کاموں کا آغاز بھی کر دیا۔ بھڑک کبڈی کلب اور اقبال اسپورٹس جیسے اداروں کی سرپرستی کی۔ محض 18 برس کی عمر میں بزم ادب نامی ادارے کو سنبھالا، اور 1942 سے 1952 تک مسلسل اس ادارے کے ذریعے اردو زبان و ادب کی خدمت کرتے رہے۔ ایسے آل انڈیا مشاعرے اور اردو کانفرنسز منعقد کیں جن میں دنیائے اردو کی مقتدر ترین شخصیات شریک ہوتی رہیں۔ جگر مراد آبادی ساگر نظامی آئے تھے، اب بدل جلالی کوئی شاعر تھے۔ آل انڈیا کانفرنس جب ہوئی تو شکیل بدایانی اور کمار بارہ بنکوی اور اس کے علاوہ تابا جھانسوی ایک تھے اور رفعت الحسین نام کے ایک تھے۔ تو وہ مجھ کو اتنی یاد ہے، اتنا دلچسپ مشاعرہ تھا نا، اس کی اتنی بہترین آواز سے شکیل بدایوں نے کی۔ جب انہیں پڑھا ہے کہ میں آج شکیل سے کہہ دے اور ایام تک نہ پہنچے، مجھے خوف ہے یہ تہمت میرے نام تک نہ پہنچے، میں نظر سے پی رہا تھا تو یہ دل نے بد دعا دی، تیرا ہاتھ زندگی بھر کبھی جام تک نہ پہنچے۔ جب تک آپ رہے، شہر مالیگاؤں کے علمی و رفاہی کاموں میں آپ کا حصہ لازمی ہوتا۔ ام المدارس ATT ہائی اسکول ہو کہ مالیگاؤں ہائی اسکول، جمہور ہائی اسکول ہو کہ سویس ہائی اسکول، جس کو جب ضرورت پڑی آپ نے دست تعاون دراز کیا۔ بلکہ تہذیب ہائی اسکول کی منظوری کے لیے جب بڑی جگہ پر اسکول ہونا شرط ٹھہری تو آپ نے اپنی 18,000 اسکوائر فٹ زمین ہی مہیا نہیں کی، بلکہ انتہائی قلیل مدت میں کمرے تعمیر کر کے برائے نام کرائے پر ان کے سپرد کر دی۔ تہذیب ہائی اسکول آج بھی اسی جگہ پر جاری ہے۔ اسی طرح بعد جب بہاد ملت مدرسے کی تعمیر کی آئی تو آپ نے مولانا عبدالحمید نعمانی کی درخواست پر نہ صرف اپنا پیسہ خرچ کیا بلکہ سپاٹی بازار میں بیوپاریوں سے ہر ہفتے چندہ اکٹھا کرنے کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ آپ شہر کی مرکزی لائبریری اردو لائبریری کے بھی رکن تھے، اور اس کی موجودہ عمارت جس کی تعمیر میں کافی وقت لگ رہا تھا، جب آپ شبیر حکیم صاحب کے ساتھ ہوئے تو اسے مکمل کر کے ہی دم لیا۔ اسی طرح ATT ہائی اسکول کے سامنے عام قارئین کے لیے دارالمطالعہ قائم کیا۔ مولانا پھپا وہ تہذیب ہائی اسکول بنا کے دیے ہو کرائے سے، ذرا تھوڑا سویس اسکول ہم لوگ قائم کر رہے ہیں، کہیں سے بھی قرض ورض لا کے 3 کمرہ مشکل سے بنائے تھے، 6-7 ہزار روپیہ خرچ ہوا تو اس میں 2,000 قرض ہو گیا تھا۔ مولا 2,000 قرضہ ہے ہم لوگ کا، تو فوراً 2,000 دیے، اور بعد میں مجھ کو تنہائی میں پھر بولتے مولا یہ واپس مت آئے، یہ قرض نہیں ہے۔ آپ کے ماموں حاجی عبدالجبار چونکہ جماعت اہل حدیث کے ذمہ دار تھے، چنانچہ آپ بھی جماعت کے کاموں میں پیش رہتے۔ شہر کی قدیم اہل حدیث مساجد کی اصلاح و تعمیر میں آپ نے کلیدی کردار ادا کیا۔ ایک زمانے تک مالیگاؤں شہر میں مسلک اہل حدیث کی مستقل کوئی عیدگاہ نہیں تھی، اسی لیے سن 1973-74 میں آپ نے گولڈن نگر میں 8 ایکڑ زمین وقف کی، جس کے ایک حصے میں محمدیہ عیدگاہ بنائی گئی۔ کاروباری سلسلے میں آپ کا اکثر ممبئی جانا ہوتا۔ مومن پورہ میں آپ کا ذاتی مکان تھا، چنانچہ مومن پورہ کی مسجد ہی میں نماز ادا کرتے۔ اسی دوران مسجد کے امام و خطیب مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ سے قربت بڑھی۔ خلیل سیٹھ رحمہ اللہ چونکہ علماء کی بے پناہ قدر کیا کرتے تھے، اسی لیے مولانا مختار احمد ندوی کی شخصیت اور ان کے عزائم سے بے حد متاثر ہوئے۔ اس کے بعد مولانا جس کام کی طرف اشارہ کرتے، خلیل سیٹھ لبیک کہتے۔ ممبئی میں مسجد مومن پورہ و بنگالی مسجد کی اصلاح ہو کہ مولانا آزاد اسکول کی تعمیر کا مشن آپ نے مولانا کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسی طرح جب سن 63 میں مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بنارس کی تعمیر کا فیصلہ ہوا تو مولانا مختار احمد ندوی کے کہنے پر خلیل سیٹھ نے اس کے قیام میں روز اول سے تعاون دینا شروع کیا۔
بلکہ مولانا ہی کی درخواست پر جامعہ سلفیہ کی مسجد کی تعمیر کے لیے ایک خطیر رقم روانہ کی۔ 1963 میں سنگ کی بنیاد رکھا جا رہا تھا۔ جب سے تعاون شروع ہوا ہے، آخری مسجد جو بنی تھی اس وقت 80,000 روپے کی ضرورت تھی، تو بولے ابھی باہر سے تو ہو نہیں سکے گا، آپ مولانا مختار بولے تو مجھ کو فون کیے دکان پہ عبدالرحمن بھیا کو کہ 40,000 دو ڈراپ عبدالقیوم کو بنوا کے لے کے آؤ جائے، تو میں پیسہ لے کے بنا کے لا کے دیا ان کو۔ جامعہ سلفیہ کے قیام کے بعد چونکہ مولانا مختار رحمہ اللہ اس کے نظام سے مطمئن نہیں تھے، چنانچہ خلیل سیٹھ رحمہ اللہ نے ہی آپ کو مالیگاؤں میں ایک بڑا ادارہ قائم کرنے کی دعوت دی اور اس کے لیے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ لہٰذا مولانا مالیگاؤں تشریف لائے اور سن 1975 میں گولڈن نگر کی مسجد میں جامعہ محمدیہ کا آغاز ہوا۔ جامعہ سلفیہ کو لے کر آپ نے بڑے خواب دیکھے تھے کہ جامعہ سلفیہ ایک مکمل اسلامک یونیورسٹی کی حیثیت سے آگے بڑھے، اور یہ اپنے اس درد کو، اپنی اس خواہش کو وہ اپنے دوست سے بھی اور ان کے جو بھی احباب کا حلقہ تھا اس میں ذکر کیا کرتے تھے۔ کسی وجہ سے ان کا یہ خواب بنارس میں پورا نہیں ہو سکا، تو خلیل سیٹھ رحمہ اللہ نے کہا کہ مولانا آپ مالیگاؤں آئیے اور یہاں پر کام کیجئے، اور اس علاقے میں مغربی ہندوستان میں کوئی اچھا تعلیمی ادارہ نہیں ہے، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو فکر ہے، اس میں ایک اچھے ادارے کی بنیاد پڑ سکتی ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ مسجد کے سامنے خلیل سیٹھی کی 8 ایکڑ زمین تھی جس پر جامعہ محمدیہ کی تعمیر کا منصوبہ بنا، لیکن کچھ بیرونی مخیرین کے مشوروں سے یہ طے ہوا کہ شہر سے باہر اس کی تعمیر ہو۔ چنانچہ مولانا مختار کی ایک آواز پر خلیل سیٹھ نے گرنا ندی سے متصل اپنا 8 ایکڑ کھیت، جس پر پولٹری فارم اور بھینسوں کا طویلہ جاری تھا، اس کاز کے لیے پیش کر دیا۔ خلیل ہائی اسکول جب وہاں پہ بنی نہیں تھی، اتنے والے شائع آئے تھے، وہ جماعت کے، وہ کویت کے جو مولانا مختار قریبی دوست تھے اور سرپرست تھے، ایسے بتلا رہے تھے مولانا مختار کہ ادھر گولڈن نگر کے مسجد میں سے کھڑے کھڑکی میں سے کہ دیکھو یہ جتنی بڑی جگہ ہے نا، آر پار یہی جگہ بولے، تو وہ بتلا رہے، اتنے میں 2 عورتیں نا قضاء حاجت سے رفع ہو کر فوراً کھڑی ہوئی اور ایک دم ایسے، تو انہوں نے نہیں یہ نہیں، یہاں نہیں دوسری جگہ لو۔ تو پھر وہ پریشان تھے، یہ میں اپنے بتلا رہا ہوں، دوپہر کھانا کھانے کے بعد منمال ان کو چھوڑنے آتے تھے، تو وہ مولانا مختار ساتھ میں گئے نا، تو جب جیسے گرنا پار ہوئے بولے یہ مل جاتا تھا، اچھا بولتے یہی لے لو۔ سن 1979 سے جامعہ اس کی موجودہ جگہ منتقل ہو گیا۔ اس کی تعمیر میں وہ دیوانہ وار جٹ گئے، یہاں تک کہ کاروباری ذمہ داریاں اپنے 9 عمر بیٹوں کے سپرد کر دیں۔ الحمدللہ مولانا مختار احمد ندوی اور خلیل سیٹھ رحمہ اللہ کے خوابوں کا جامعہ جب بن کر تیار ہوا تو اس کا نام منصورہ تجویز کیا گیا۔ ملک بھر سے متلاشیان حق یہاں کھینچے چلے آئے اور دھیرے دھیرے یہ علم و عرفان کی بستی بنتا چلا گیا۔ اسی طرح خلیل سیٹھ رحمہ اللہ نے اپنے فلاحی و ملی کاموں کے لیے سن 1976 میں اہل حدیث ویلفیئر سوسائٹی اور مالیگاؤں ویلفیئر ٹرسٹ قائم کی۔ اسی کے ساتھ ادارہ اصلاح المساجد کے تحت ملک میں مساجد کی تعمیر کا جو مشن مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ نے شروع کیا تھا، اس میں بھی مولانا کے ممید و معاون ہوئے۔ ادارہ اصلاح المساجد کی جو پہلی مسجد بنی وہ اگرباڑ گاؤں میں بنی، اور اس مسجد کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کے لیے میرے والد اور خلیل سیٹھ رحمہ اللہ بیل گاڑی پہ بیٹھ کے گئے۔ تو یہ ساتھ جو ہے نا بیل گاڑیوں والا ساتھ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے دونوں حضرات کی۔ بعد میں جب دونوں میں کسی بات پر اختلاف ہوا تو دنیا کو اختلاف کرنے کا بھی طریقہ سکھایا۔ مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ نے کسی تنازع کے بجائے دونوں میں سے کسی ایک کو کلی طور پر جامعہ کا نظام سنبھالنے کی پیشکش کی۔ خلیل سیٹھ رحمہ اللہ جہاں دیدہ شخص تھے، حالانکہ یہ فیصلہ آپ کے لیے قطعی آسان نہ رہا ہوگا کہ جس چمن کو خون جگر سے سینچا ہے اسے تیاگ دیا جائے، لیکن وہ جانتے تھے
کہ دینی یونیورسٹی کو مولانا ہی آگے لے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ ٹرسٹ میں اپنے اراکین کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود مولانا مختار صاحب کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ جامعہ کے سلسلے میں دونوں کے درمیان ہوئی مصالحت کے تحت جو کچھ بھی آپ کو ملا آپ نے قوم کے لیے وقف کر دیا۔ ان دونوں کے اخلاص کی یہ برکت ہوئی کہ آج ایک طرف 72 ایکڑ زمین پر پھیلا جامعہ محمدیہ منصورہ تو ایک یونیورسٹی کا منظر پیش کرتا ہے، وہیں جس جگہ اسے پہلے تعمیر ہونا تھا یعنی گولڈن نگر میں بھی خلیل سیٹھ رحمہ اللہ کے نام سے ایک ادارہ قائم ہوا جہاں تقریباً 4000 بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ خلیل سیٹھ جامعہ کے معاملے سے دل شکستہ تو ہوئے تھے لیکن خیر کے کاموں میں اور زیادہ منہمک ہو گئے۔ آپ نے جماعتی و فلاحی کاموں کو مستحکم کرنے کے لیے موسم پل کی مسجد سے لگ کر 21 کمرے تعمیر کیے، جبکہ سنگمیشور میں 29,000 اسکوائر فٹ زمین پر 96 کھولیاں تعمیر کی۔ ان تمام پراپرٹیز کو سوسائٹی کے نام وقف کر کے ہمیشہ کے لیے اسے خود کفیل بنا دیا۔ 28 مارچ سن 1981 کو اپنے فرزند اکبر ڈاکٹر سعید احمد فیضی حفظہ اللہ کے لیے ایک ہاسپٹل نور ہاسپٹل کے نام سے جاری کیا، جو اس وقت شہر میں کسی مسلم ڈاکٹر کا پہلا مکمل ہاسپٹل تھا۔ اس کے افتتاح کے بعد جب تک آپ زندہ رہے اپنی اہلیہ کے ہمراہ روزانہ ہاسپٹل جاتے اور مریضوں کی خبر گیری کرتے۔ انتقال سے ایک دن پہلے تک ملت کی فکر دامن گیر رہی۔ سن 1983 کے فرقہ وارانہ فسادات کے درمیان جب شہر کے بیوپاریوں نے مسلمان بنکروں کا مال خریدنے سے انکار کیا تو اس ضمن میں منعقدہ میٹنگ میں آپ نے متفکر مسلمانوں کو حوصلہ دیتے ہوئے شہر کا آدھا مال خریدنے کا اعلان کیا۔ رات گھر آئے اور پھر صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ 29 جولائی سن 1983 کی اولین ساعتوں میں آپ انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے ایک ایسی زندگی جی جو ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ پیسوں کی فراوانی کے باوجود آپ نے تواضع، سادگی اور انکساری کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کا رہن سہن بالکل عامیہ تھا۔ کوئی بھی صورتحال ہو مشتعل نہیں ہوتے، کبھی اسٹیج پر نہیں بیٹھتے۔ جامعہ منصورہ ہو کہ اہل حدیث ویلفیئر سوسائٹی یا مالیگاؤں ویلفیئر ٹرسٹ، کہیں ممبر تک نہیں بنے۔ اپنی سادگی، علم دوستی، جماعتی اور رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو انہیں دوسروں سے بہت زیادہ ممتاز کرتی ہیں۔ بلکہ میں بہت زیادہ تو نہیں جانتا، لیکن اپنے علم کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ صوبہ مہاراشٹر میں آپ جیسی مخیر شخصیت شاید ہی ڈھونڈنے سے ملے، اور نہایت خاموشی کے ساتھ۔ آپ کے انتقال کے 8 برس بعد یعنی سن 1991 میں آپ کے بیٹوں نے آپ کے نام سے ایک اسکول جاری کیا۔ معاشی طور پر پسماندہ علاقے میں جاری یہ اسکول تمام تر بنیادی تعلیمی سہولیات کے ساتھ ہزاروں طلبہ کی علمی پیاس بجھا رہا ہے۔ بہترین اساتذہ کی ایک ٹیم اس کے معیار کو بہتر کرنے میں معاون ہوتی ہیں۔ سائنس لیبز میں پریکٹیکلز کے لیے تمام ضروری آلات مہیا کیے گئے ہیں، جبکہ کمپیوٹر لیبز میں ٹریننگ کا بھی موضوع انتظام کیا گیا ہے۔ الحمدللہ خلیل سیٹھ کی دوسری اور تیسری پیڑھی بھی انہی کی طرح سادگی سے زندگی گزارنے میں یقین رکھتی ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں میں بھی جمعیت و قوم کی خدمت کا جذبہ ودیت کر دیا تھا۔ اسی لیے ڈاکٹر سعید احمد فیضی برسوں سے صوبائی جمعیت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں، جبکہ آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے مولانا شکیل احمد فیضی محمدی بھی مقامی و صوبائی جمعیت دونوں جگہ ذمہ دار ہیں۔ جس طرح خلیل سیٹھ مرحوم نے اپنے مستحق اقربا کو گھر بنا کے ان کے سروں پر آسرا کیا تھا، اسی طرز پر ان کے بچوں نے بھی اب تک سینکڑوں گھر بنا کر اپنے مستحق رشتہ داروں کو ہدیہ کیا ہے۔ گویا خلیل سیٹھ مرحوم کی جاری کردہ جوئے خیر آج بھی انسانیت کو سیراب کر رہی ہے۔ فی الحال اس معاملے کا سب سے روشن پہلو یہ ہے کہ اب ایک بار پھر مولانا مختار احمد ندوی اور خلیل سیٹھ مرحوم کے فرزندان جماعت و انسانیت کے کاموں کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اس اجتماع خیر کو نظر بد سے بچائے اور ملک و ملت کے لیے مفید بنائے۔ خلیل سیٹھ مرحوم کی خدمات کو قبول فرما کر ان کے لیے توشہ آخرت بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔